السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مشتاق قمر، اور آج جو میں آپ کو علاج بتا رہا ہوں یہ علاج جو ہے یہ چار امراض کا ایک علاج ہے، 4 امراض کا ایک علاج ہے۔ اب یہ سوالات جو میرے پاس آئے ہیں اس کے متعلق ہی سوال آئے ہیں، تو اسی وجہ سے میں نے ایک ہی ویڈیو بنانے پر انحصار کیا کہ ایک ہی ویڈیو میں ان 4 سوالوں کے بھی جواب دے دوں، اور اس کے علاوہ ایک ہی علاج ہے، کیونکہ علاج ایک ہے، چاروں بیماریوں کا ایک علاج ہے۔ اب یہ بیماریاں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز بدہضمی، کھٹی ڈکاریں آنا، یا کھانا آپ کا ہضم نہیں ہو رہا، آپ کی ورکنگ نہیں ہے، آپ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی واکنگ نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہے، اس صورت میں آپ کا کھانا ہضم نہیں ہو رہا، یا بالفرض اگر آپ ورکنگ بھی کرتے ہیں، واکنگ بھی کرتے ہیں، ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا کھانا ہضم نہیں ہو رہا، تو اس کا کیا علاج ہے؟ ایک تو یہ بیماری آ گئی، دوسرا اپھارا، تیسرا قبض، چوتھا جو ہے وہ تلی کی بیماری یعنی کہ تلی کا بڑھ جانا۔ یہ 4 بیماریاں ہیں۔ اب 4 بیماریوں کا ایک مشترکہ علاج وہ کیا ہوگا؟ یہ یاد رکھ لیجئے کہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے قبض۔ کانسٹیپیشن جب آپ کو ہو جاتا ہے، قبض ہو جاتا ہے، تو یہ ساری بیماریاں قبض کی بنیاد ہوتی ہیں، کیونکہ قبض جو ہے وہ جڑ ہے، قبض جو ہے بیماریوں کی ماں ہے۔ جب آپ کا قبض ختم ہو جائے گا یہ بیماریاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ آپ قبض نہ رہنے دیں، بیماریاں کچھ بھی نہیں ہوں گی۔ اب اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ قبض کو ختم کرنے کے لیے میں پہلے بھی ادویات بتا چکا ہوں، لیکن دوبارہ سے آپ لوگوں کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ لیکن یہ صرف قبض کی نہیں ہے، اس میں تمام بیماریوں کے جو علاج ہے، یعنی کہ جو 4 بیماریاں میں نے بتائی ہیں ان چاروں بیماریوں کا علاج ہے۔ اس میں پہلی بیماری جو میں نے آپ کو بتائی کہ بدہضمی، قبض، اپھارا اور تلی کا بڑھ جانا، یہ 4 بیماریاں ہو گئی۔ اب اس میں آپ کو خوراک کا بھی تھوڑا خیال رکھنا پڑے گا، وہ بھی آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کو کس طریقے سے، لیکن پہلے آپ کو میں نسخے بتا دوں۔ اب نسخے اس میں کیا ہیں؟ یہ 2 طرح کے ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیجئے، کیونکہ بعض اوقات کچھ ایسے مریض ہیں کہ پھر بعد میں کال کر کے یا میسج کر کے یہ پوچھتے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ اس طرح بتایا تھا، یہ اس طرح بتایا، یہ اس طرح بتایا۔ بھائی آپ پہلے ایک بار غور سے سنیں گے، سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں بھی آئے گی، یا پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ آدھی ویڈیو دیکھ کر چھوڑ دیں گے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آنا۔ اب اس میں کون کون سی چیزیں ہیں وہ ذرا نوٹ کر لیجئے۔ پہلی تو ہے چیز زنجبیل، یعنی کہ ادرک۔ آپ نے ادرک لینی ہے 100 گرام، یا آپ چلے 100 گرام کو چھوڑ دیں، 1 تولہ لے لیں ادرک۔ ایک چھوٹا سا آپ کو میں کوانٹٹی بتا دوں تاکہ بعد میں اگر یہ ختم بھی ہو جائے تو آپ بعد میں بنا سکیں۔ 1 گرام ادرک، 1 گرام کالی مرچ، 2 گرام پودینہ خشک، 2 گرام خشک پودینہ، اور اس کے علاوہ اجوائن 4 گرام، اور یہ 4 تولہ، پہلے میں گرام اور تولہ میں، کیونکہ گرام کی اور تولہ کی تھوڑی ڈیفینیشن الگ الگ ہے، تو یہ آپ نے تولہ میں لینا ہے، گرام میں نہیں لینا۔ ادرک 1 تولہ، کالی مرچ 1 تولہ، خشک پودینہ 2 تولہ، اجوائن 4 تولہ، نمک 2 تولہ۔ لیکن یہاں پر میں ایک چیز یہ بھی واضح کر دوں، اگر کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے تو وہ نمک کا استعمال نہ کرے۔ اگر کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے، تو وہ نمک استعمال نہ کرے، لیکن اگر بلڈ پریشر کا مریض نہیں تو وہ نمک استعمال کر لے۔ اب اس میں کون یہ 4-5 چیزیں جو ہو گئیں، ادرک، کالی مرچ، اور ادرک کی جگہ آپ سونٹھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ادرک، کالی مرچ، اور اس کے علاوہ پودینہ، اجوائن، نمک، یہ 5 چیزیں ہیں۔ اب ان 5 چیزوں کو آپ نے باریک صفوف بنا دینا ہے، باریک صفوف بنا کر، اور ان کو کسی کانچ کے برتن میں یا جار میں آپ نے محفوظ کر دینا ہے۔ محفوظ کر کے یہ 5 چیزیں آپ کی جو محفوظ ہو گئی، کیونکہ ادرک جو ہے وہ گیلی ہوگی تو اس کی جگہ آپ سونٹھ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ خشک ادرک، سونٹھ، وہ آپ استعمال کریں۔ تو یہ 5 چیزیں آپ کی جو صفوف بنا دیا آپ نے، اب ان کو آپ نے ایک سائڈ پر رکھ لیا، ایک جار میں محفوظ کر دیا۔ اب آئیں دوسرے نسخے کی طرف۔ دوسرا نسخہ کیا ہے؟ اس کو استعمال کرنے کے لیے جو استعمال ہوگا وہ نسخہ کیا ہے؟ اس کے لیے آپ نے پودینہ لینا ہے، لیکن یہاں پر آپ نے پودینہ ہرا لینا ہے، خشک نہیں۔ اگر ہرا پودینہ نہیں ملتا، بالفرض آپ نے کوشش کی اور آپ کو نہیں ملا، تو اس کی جگہ پھر آپ اس میں خشک پودینہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کوشش ہرے پودینے کی کریں کہ ہرا پودینہ 5 پتے ہرا پودینہ، اور اس کے ساتھ 1 پتا تیز
تیز پات 1 پتا، جو گرم مسالے میں آتا ہے تیز پات، یہ والا خشک والا 1 پتا، 1 پتا تیز پات، 5 پتے پودینہ، 1 کپ پانی۔ یہ 1 کپ پانی کے اندر آپ نے اس کو جوش دینا ہے، اس کا جوشندہ بنانا ہے، یعنی گرم کرنا ہے، جوشندہ بنانا ہے۔ جوشندہ بنا کر اس کو آپ نے چھان لیا۔ چھاننے کے بعد، کیونکہ جب یہ جوش آ جائے گا پانی کو تو ان کا عرق سارا پانی کے اندر آ جائے گا۔ پھر آپ نے جب اس کو 1 کپ پانی کو جب اتار لیا کپ کے اندر، تو جو آپ کو سفوف آپ نے بنایا، اب یہ سفوف آدھا چائے کا چمچ، آدھا چائے کا چمچ دن میں 3 بار، دن میں 3 بار آدھا چائے کا چمچ، یہ جو کیوا آپ نے بنایا اس کیوے کے ساتھ لینا ہے۔ یہ آپ کا علاج ہے۔ اب اس میں پرہیز، جو پرہیز ہے وہ بھی آپ ذرا نوٹ کر لیجئے، کیونکہ بعض اوقات مریض ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے علاج بتا دیا، پرہیز نہیں بتایا، تو اب وہ پرہیز بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ پرہیز اس میں کیا کرنا ہے۔ آپ نے اس میں سب سے پہلا پرہیز تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ تلی ہوئی اشیاء بالکل بند کر دیں، اور اس کے علاوہ جیسے کہ یہ آپ فاسٹ فوڈ وغیرہ کھاتے ہیں یہ بالکل بند کر دیں، کھٹی چیزیں بالکل بند کر دیں، کیونکہ یہ کھٹی چیزیں بھی یہاں پر آپ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے بند کرنی ہے، کھٹی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ یعنی کہ چکنا آٹا کھاتے ہیں، باریک آٹا کھاتے ہیں تو اس کو بھی بند کر دیں۔ یہ 3 چیزیں آپ نے بالکل بند کر دینی ہے جب تک آپ کا علاج چل رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز یہ 10 سے 15 دنوں کے اندر اندر یہ جو بیماریاں آپ کی ہیں چاروں بیماریاں بالکل جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ بد ہضمی یہ پہلے دن ہی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، جو آپ نے استعمال کیا جیسے نسخہ، پہلے دن ہی آپ کی بد ہضمی ختم ہو جائے گی۔ اپھارا آپ کا 5-6 دنوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ قبض آپ کا 1 دن کے اندر اندر قبض آپ کا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نسخہ استعمال کرنے سے جو آپ کے اوپر پریشر پڑے گا، اور جب آپ واش روم بھاگیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح گندگی نکل رہی ہے آپ کے اندر سے، تو یہ گندگی کو اکھاڑ کے نکالے گا یہ نسخہ۔ دوسرا، اس کے علاوہ جو تلی بڑھی ہوئی ہے اس کے لیے میں نے آپ کو 15 دن کا ٹائم دیا کہ 15 دنوں کے اندر اندر آپ کی تلی بڑھی ہوئی تلی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس میں اتنا افاقہ آئے گا کہ 15 دنوں کے اندر جا کر آپ اپنے ٹیسٹ کروا لیجئے کہ کتنا آپ کو افاقہ آ رہا ہے۔ تو یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے۔ یہ نسخہ جتنا ہو سکے آگے لوگوں کی گوش گزار کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا جو مریض ہو جو اس کا مستحق ہو اور وہ مجبور ہو، اس تک میری آواز کی رسائی نہیں، آپ ان تک میری آواز بن کر پہنچ جائیں یا پہنچائیں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اس کا اجر آپ کو اللہ ضرور دے گا، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ السلام علیکم۔